السلام علیکم۔ شریعت کیا ہے؟ شریعت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے طریقہ، راستہ، گھاٹ یا ایسا راستہ جو پانی کی طرف لے جائے۔ اس کو انگریزی میں نومزم، کلونیکلزم اور لیگلزم بھی کہتے ہیں، یا آپ اسے کمپلیکس آف گاڈز آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات کا مجموعہ۔ لیکن شریعت بنیادی طور پر ہے کیا؟ شریعت کہتے ہیں دین پر چلنے کے طریقے، یعنی جو بھی دین پر چلنے کا میتھڈ ہے، بیسیکلی وہ شریعت ہے۔ وہ میتھڈ انفر ہوتا ہے قرآن اور سنت سے، خاص طور پہ آرڈر سے، یعنی احکامات سے۔ انفر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث بیسک لیول کے، یعنی پرائمری لیول کے سورسز ہیں شریعت کے لیے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی مذہب بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کے پاس جو عمل کرنے کا طریقہ ہے وہ بالکل مذہب کے عین مطابق ہے۔ شریعت کا جو میکینزم ہے وہ کام کیسے کرتا ہے؟ یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ کوشچن ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت ہیومن بیہیویئر اور اس کی سائیکالوجی کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرتی ہے۔ یعنی قرآن کریم میں کچھ احکامات نازل ہوئے جنہیں آرڈرز کہا جاتا ہے۔ ان آرڈرز کی بھی پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جس میں پازیٹیو ڈیمانڈ پائی جاتی ہے، اسے اوامر کہا جاتا ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جس میں نیگیٹو ڈیمانڈ پائی جاتی ہے، انہیں نواہی کہا جاتا ہے۔ اوامر اور نواہی یعنی کچھ کرنے کے کام ہوتے ہیں اور کچھ نہ کرنے کے کام ہوتے ہیں۔ کرنے کے کاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرما دیتا ہے، جنہیں آرڈرز کہا جاتا ہے۔ ان کو شریعت مینڈیٹری ڈوز میں رکھتی ہے، یعنی جو اسینشیل ڈوز ہوتے ہیں ان میں رکھتی ہے، جو ضروری کام ہوتے ہیں، جو کرنے ہوتے ہیں۔ اس کی پھر ڈینسٹی کے اعتبار سے ٹائپس ہیں۔ قرآن کریم نے یا حدیث پاک میں اس کا امفسائز کتنا ہے، اسی حوالے سے پھر آگے اس کی ٹائپس بنتی جاتی ہیں، جیسے کہ فرض ہے، واجب ہے، اسی طرح سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ اور مستحب وغیرہ۔ اسی طرح دوسری طرف مینڈیٹری ڈونوٹس ہوتے ہیں، جن کو ہم اسینشیل ڈونوٹس کہتے ہیں، یعنی ضروری ہے کہ وہ کام نہ کیا جائے، شراب پینا، خنزیر کھانا اور اس طرح کی ساری چیزیں۔ اس کو بھی خاص کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے۔ انسان کے بیہیویئر کو مد نظر رکھ کے اس کی ڈینسٹی کے اعتبار سے اس میں درجے بنائے گئے، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، اس طرح اطاعت وغیرہ۔ اوامر کو ایکٹ آف کمیشن کہا جاتا ہے اور نواہی کو ایکٹ آف اومیشن کہا جاتا ہے، یعنی کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے۔ بیسیکلی مثبت اور منفی ہونے کے اعتبار سے ان کی دو ٹائپس بن جاتی ہیں۔ لیکن ایک اور چیز ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ان دونوں کے درمیان میں آتی ہے، وہ ہے اباحت، یعنی مباح ہونا۔ اسے پرمیسیبلٹی بھی کہتے ہیں۔ اباحت کو ایکٹ آف ڈسکریشن بھی کہتے ہیں، پرمیسیبلٹی بھی کہتے ہیں، اور اس کے لیے اور بھی بہت سارے لفظ۔ اباحت ویسے تو نیوٹرل رہتی ہے، لیکن سبجیکٹیولی یہ ممنوع یا حرام یا اس طرح کی کیٹیگری میں بھی آ سکتی ہیں۔ کھانا پینا ویسے تو مباح ہے، لیکن روزے کی حالت میں کھانا پینا، روزہ رکھا ہو پھر کھانا، تو یہ روزے کو توڑ دیتا ہے، اس لیے حرام ہے۔ جو پازیٹیو کا رینک ہے، جس میں فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ، یہ والی چیزیں ہیں، اس میں اوپر والی جو چیزیں ہیں وہ مینڈیٹری ڈوز میں آتی ہیں، اور اس کے نیچے آتا ہے پریفریبل ڈوز۔ اسی طرح دوسری طرف مینڈیٹری ڈو نوٹس آتے ہیں تو ان کے نیچے پریفریبل ڈو نوٹس بھی آ جاتے ہیں۔ یہ وہ لیگل پروسیس ہے جس کے بعد انسانوں کا عمل متعین ہو جاتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی قانون میں اور کسی بھی مذہبی ضابطے میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی، یہ صرف شریعت اسلامیہ کا خاصہ ہے، اس لیے اسے شریعہ لا کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں اسے لاگو کرنے کا اصرار مسلمان کیوں کرتے ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اس کے اندر ایک لیگلائزیشن ہے، اس کے اندر باقاعدہ پروسیس کے بعد ایک عمل کا نتیجہ سامنے آتا ہے، ریزلٹیو میتھڈ ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کے بیہیویئر کو مد نظر رکھ کے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 کے اندر لوگوں کی 3 کیٹیگریز بیان کی ہیں۔ فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو ہم نے پسند کر لیا اور ان کو ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنا لیا۔ ومنہم ظالم لنفسہ، کچھ لوگ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یہ پہلی کیٹیگری۔ ومنہم مقتصد، کچھ لوگ ایسے ہیں جو متوسط درجے کے ہیں۔ ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ پہلا وہ طبقہ ہے جو بہت زیادہ گناہ کرتا ہے، گناہ گار طبقہ ہے، یعنی جو مینڈیٹری ڈوز پر بالکل فوکس نہیں کرتے بلکہ وہ اپوزٹ چلتے ہیں، حرام اور اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں۔ سیکنڈ لیول پر وہ آتے ہیں جو دونوں کو لے کر چلتے ہیں، یعنی ان سے گناہ بھی ہوتے ہیں اور نیکیاں بھی ہوتی ہیں۔ اور تیسری کیٹیگری وہ ہے جو سابق بالخیرات ہے، یعنی نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی وہ لوگ جو مینڈیٹری ڈوز پر بھی فوکس کرتے ہیں
اور پریفریبل روٹس پر بھی فوکس کرتے ہیں، یعنی شریعت کی ہر ایک کیٹیگری جو پازیٹیو ڈیمانڈ کرتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں، یعنی جو شریعت میں دو الگ الگ پازیٹیو اور نیگیٹو سینسز بنا کر کیٹیگرائز کیا تھا انسان کے اعمال کو، اس پر جو پورا اترنے والے لوگ ہیں ان کو بھی طبقوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ ہے وہ میتھڈ، یہ ہے وہ میکانزم جو شریعت ہمیں پرووائڈ کرتی ہے۔ دنیا کا کوئی نظام شریعت کے مقابل نہیں آ سکتا اور نہ ہی اس کا بدل بن سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ شریعت کا حسن ہے جس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے اور ہمارے چینل رباط ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔